بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر میں نے ارادہ کیا ہو یا خود پر لازم کیا ہو کہ میں اگر جب بھی فجر کی نماز قضا کروں گا تو روزانہ 2 نفل اور ایک متعین رقم جیسا کہ 100 روپیہ صدقہ کروں گا، اب اگر میں نہ کر پاؤں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایک ہوتی ہے منت، یعنی انسان اپنے اوپر کوئی بات لازم کر لیتا ہے تو ہم اس کو منت کہتے ہیں، نظر قرآن مجید میں نون زال را منت۔ اور ایک ہوتی ہے قسم۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلے قسم کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا نام لے کر یہ کہا، اللہ کی قسم اگر میں نماز قضا کروں گا تو 2 نفل پڑھا کروں گا، تو ایسی صورت میں اس بندے کو جب بھی نماز قضا ہوگی اس کو 2 نفل پڑھنے لازم واجب ہوں گے، نہیں کرے گا گناہ کبیرہ ہوگا۔ اب ایک بندہ چاہتا ہے میں بس اب نہ پڑھوں، میرے سے نہیں ہوتا، قسم پوری نہیں کرتا، تو پھر ایسی صورت میں ایک دفعہ کفارہ دے دے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89، وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفارے بتائیں قسم کے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان وکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کہ یا تو بندہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے 2 وقت، یا 10 مسکینوں کو کپڑے جوڑے بنا کے دے دے، نہ کر سکتا وہ غلام آزاد کر دے، وہ ہے نہیں ہے، اور یا 3 روزے رکھ لے۔ لیکن پھر اس کے بعد نہ پڑھے وہ، تو بس ایک دفعہ قسم کا کفارہ دے دیں تو بس اب قسم آپ کے ذمہ نہیں رہے۔ یہ ایک طریقہ حل بھی بتایا میں نے۔ ایک ہے منت ماننا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں نظر، نون زال را۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کریں۔ منت کو پورا کرنا یہ بھی واجب ہے، لیکن بعض صورتوں میں واجب نہیں بھی ہوتا۔ اگر تو منت مانی جائے کسی عبادت کی، اللہ نے کوئی بھی عبادت رکھی، وہ منت مانی تو واجب ہو جائے گی، چاہے اللہ کی قسم نہ بھی کھائے۔ اگر قسم کھا لی نا اللہ کی قسم میں نماز فوت ہو گئی، نماز قضا ہوگی، میں 2 رکعت پڑھوں گا، 100 روپے صدقہ کروں گا، یہ تو واجب ہوگی۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ اگر بالفرض نہیں کر سکتا تو پھر قسم کا کفارہ دے دے بس۔ لیکن اگر منت مانی، منت کیا، اس میں قسم نہیں ہوتی، اللہ کا نام نہیں لیتا، کہتا ہے اگر میں نے نماز قضا ہوئی میری تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، میں 100 روپیہ صدقہ دوں گا جب بھی نماز قضا ہوگی، ٹھیک ہے، منت مان سکتا ہے۔ لیکن اب منت کی تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھیے گا، بڑا فائدہ ہوگا اس کا۔ اگر منت ایسی بات کی مانی جو کہ عبادت تھی، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ عبادات ہیں، اگر کہا کہ میں 2 نفل پڑھوں گا اگر یہ کام نہ کیا میں نے، یا یہ کام یہ گناہ ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، ٹھیک ہے، یہ اس کے ذمہ واجب ہو گئی۔ نہ پڑھے تو توبہ اور استغفار، اس کا کفارہ نہیں۔ اگر عبادت کی قسم کھائے تو واجب ہو جائے گا، میں 100 روپے صدقہ کروں گا، اب صدقہ دینے بھی عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی جو بذات خود عبادت ہو۔ اگر بذات خود عبادت نہ ہو تو وہ واجب نہیں ہوتا۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر کوئی بندہ کہ آئندہ اگر میں نے یہ کام کیا نا، گناہ ہوا نا، تو میں وضو کروں گا، میں غسل کروں گا، یہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مقصود بذات عبادت نہیں، بذات خود عبادت مقصود نہیں ہے۔ اور جو جائز کام ہو، جائز کام ہو، کوئی بھی جائز کام ہو، جب تک قسم نہ کھائے نا تو واجب نہیں ہوگا۔ جیسے
اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا نا تو آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا، اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں آپ کی دعوت کروں گا، جائز کام ہے نا، عبادت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر کہا نا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو عمرہ کروں گا، واجب ہو جائے گا اگر یہ پاس ہو گیا، کیونکہ وہ عبادت ہے۔ اور اگر کہا کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو آپ کو 1000 روپیہ دوں گا ہدیہ، یا آئس کریم کھلاؤں گا، دعوت کروں گا، یہ واجب نہیں ہوتا، یہ کہلاتا ہے وعدہ، یہ منت نہیں کہلاتی، یہ وعدہ کہلاتا ہے۔ وعدے کو بھی پورا کرنا چاہیے، نہ کیا تو اور استغفار کر لیں، یہ وعدہ۔ آج جائز کام کی نیت کرے گا تو یہ ہوگا وعدہ، یہ منت نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے بھی بتایا، آئس کریم کھلانا، چاکلیٹ کھلانا۔ ہاں اگر کہا کہ میں ایک دیگ پکا کر صدقہ کروں گا، واجب ہو جائے گا، نہ کرے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر فرض کام کی جو اس پر ویسے ہی فرض ہے، قسم منت مانے تو وہ منت ہوتی نہیں۔ اپنے ابا جی کو کہتا ہے اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا نا تو پھر روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھوں۔ اللہ کہتا ہے یہ ایسی فرض ہے، یہ ویسی فرض ہے، میں امتحان میں پاس ہو گیا نا پھر صبح فجر کی نماز پڑھا کروں گا جماعت کے ساتھ جا کے، بیکار کام، وہ تو ویسے ہی فرض ہے۔ تو جو پہلے سے فرض ہو، حج فرض ہے اس پر، ٹھیک، حج فرض ہے، تو اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا نا تو حج کروں گا، وہ پہلے سے ہی فرض ہے۔ ہاں اگر فرض حج ادا کر چکا ہو، پھر کہا کہ جی اگر میرے بچی کی بیٹی کی شادی ہو گئی تو میں حج کر کے آؤں گا، اب واجب ہو جائے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کی قسم نہیں، صرف الفاظ کہے، دل دل میں ارادہ کرنے سے منت نہیں ہوتی جب تک کہ زبان سے نہ کہے۔ یہ بھی ایک اہم بات، دل دل میں طے کر لیا کہ میں بزنس کروں گا تو اگر کامیاب ہوں گا تو میں پھر اس میں سے نا ہر روز 1000 روپیہ صدقہ کیا کروں گا، دل دل میں، زبان سے نہیں کہا، اقرار نہیں کیا، یہ بھی واجب نہیں ہوگا اس میں۔ دل دل میں کرنے سے کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا، دل دل میں طے کر لیا میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، طے کر لیا تب بھی نہیں ہوتا جب تک کہ زبان استعمال نہ کرے۔ منت میں بھی یہی زبان استعمال کرنی ہوگی، دل میں ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کر لیجیے، ثواب ملے گا۔ لیکن آپ پر واجب، اصل بات یہ ہو رہی واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دل دل میں سوچا اگر میرا یہ کام ہو گیا میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، واجب نہیں ہوگا جب تک کہ زبان سے نہیں کہے گا۔ اور اگر قسم کھا لی تو ویسے ہی واجب ہو جائے گا، قسم تو پھر جائز چیز کی بھی کھائیں گے وہ بھی واجب ہو جائے گا، وہ اور چیز ہے۔ اب اگلی بات غور سے سننے والے، اگر گناہ کی قسم کھائی، گناہ کی قسم کھائی، منت نہیں، گناہ کی قسم کھائی تو بھی وہ واجب ہو جائے گا، لیکن اس کو توڑنا ہوگا اور اس کا کفارہ دینا واجب ہے۔ گناہ کی قسم، اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا نا تو اللہ کی قسم میں نا اس کا موبائل چوری کر کے لا کے آپ کو دوں گا، بات ہوئی۔ اگر آپ نے میرا کام کر دیا نا تو اس کی میں موٹر سائیکل چوری کر کے لا کے آپ کو دے دوں، گناہ کا کام ہے نا۔ اب اس قسم کو توڑنا، قسم واجب ہو گئی لیکن اس کو توڑنا واجب ہے، کفارہ دے دیں، وہ بال جان کا ختم، قبر سے اقبال کر لیں۔ اب آپ نے جو سوال کیا نا ان صاحب نے کہ اگر میں نے ارادہ کیا ہے، خود پر لازم کیا ہے کہ میں اگر فجر کی نماز قضا کروں گا تو روزانہ 2 رکعت نفل اور 100 روپیہ صدقہ کروں گا، تو ایسی صورت میں اگر زبان سے کہا ہے تو منت ہوگی، دل دل میں ارادہ کیا ہے تو وہ ارادہ ہے، دل دل میں ارادہ کیا تو وہ ارادہ ہے، پورا کرنے کی کوشش کر لیجیے۔ زبان سے کیا ہے اب یہ منت ہو گئی، اللہ کی قسم کھا لی تو یہ قسم ہو گئی، اور حل میں نے ساری باتوں کا بتا دیا الحمدللہ۔ اللہ سے وعدہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ زبان سے، وعدہ کرتا ہوں زبان سے، جی اللہ تعالیٰ میں
جی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ اور استغفار، اے اللہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں وعدے کو پورا نہیں کر سکا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور یہ گناہ بھی معاف فرما دے، بس اتنا کہنے کی ضرورت ہے، وہ گناہ معاف ہو گیا۔ پھر شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے پتہ نہیں معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، میں نے ایک دفعہ ہی کہا تھا پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ اللہ کو عام بندوں پر قیاس نہ کریں، اچھا مہربانی کرے کہ میں نے فلاں بندے سے معافی مانگ لی تھی، پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا، یہ بذات خود گناہ ہے، بڑی خوفناک بات ہے، یہ بذات خود گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، اب اللہ نے معاف کر دیا، اب پھر شک میں پڑے ہوئے پتہ نہیں اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں، اللہ کے بندے، یہ خود گناہ ہے، یہ خود گناہ ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے معاف کر دیا نا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ کسی سے 1,00,000 روپے لیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں، وہ بندے سے معافی مانگنی ہے، اس لیے کہ وہ بندے کا حق ہے نا۔ آپ سوئی گیس کا بل کبھی ٹیلی فون کے محکمے میں لے کے گئے پی ٹی سی ایل والوں کے پاس یہ معاف کر دیں؟ اللہ کے بندے سوئی گیس والوں کے پاس جاؤ، کبھی آپ سوئی گیس کا بل بجلی والوں سے معاف کراتے ہیں؟ کبھی نہیں معاف کراتے، بڑے سمجھدار ہیں ماشاء اللہ۔ تو بندوں کا حق بندوں سے معاف کرانا، اللہ کا حق اللہ سے معاف کرانا، یا اس کو دے دیں حق۔ جی جی اور زبان سے جی شادی آ جاتی ہے، کیا ہم وہ والے پیسے میں مسجد کے نام پہ کیے تھے، کیا اب یہ سوال میں دوہرا دوں تاکہ سب حضرات سن لیں۔ فرما رہے ہیں کہ میں نے منت کی کہ میرا فلاں کام ہو گیا ہے یا فلاں چیز، تو میں اتنے 1,000 روپیہ 5,000 روپیہ مسجد میں دوں گا، منت مان لی، اگر میرا کام ہوا زبان سے منت مان لی، یہ واجب ہو گیا، یہ واجب ہو گیا۔ اب اس منت کو پورا کرنا واجب ہے۔ اب اگر خاندان میں کسی کی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، نہیں، آپ اس کو دیں گے، وہ الگ صدقہ ہوگا، یہ واجب الگ موجود ہے ابھی تک سر پہ، یہ واجب سر پہ، کیونکہ یہ صدقہ یہ عبادت ہے، مسجد میں دیں گے آپ تو یہ عبادت میں شمار ہوگا اور یہ واجب ہو جائے گا۔ لہذا ہاں البتہ یہ ہے آپ نے دل میں نیت کی تھی میں یہ کام ہو گیا نا تو میں مسجد میں 1,00,000 روپے دوں گا، 5,000 روپے دوں گا، 10,000 دوں گا، دل میں، زبان سے نہیں پکا کیا۔ پھر اگر کوئی مستحق اور کوئی نظر آ گیا تو آپ کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی منت نہیں ہوئی۔ جی جی اگر یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا صدقہ کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلی بات یہ کہ وہ بکرا کالا نہیں ہونا چاہیے اور وہ چچڑی والا بکرا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کالا بکرا یہ بھی شریعت نے ہمیں یہ سکھایا، اور بکرا صدقہ ہو یہ بھی کہیں کسی قرآن کی آیت حدیث کوئی کچھ نہیں، بالکل کالا بکرا یہ لوگوں کا بنایا ہوا، اور کالا بکرا بھی وہ جامع شفیع میں آ کے صدقہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس میں چچڑی پڑی ہوتی، یعنی آپ دور جدید کی بیماری سمجھتے ہیں کانگو وائرس، وہ وہی ہوتا ہے، یہ کانگو وائرس وہی چچڑی سے بہتا ہے، اب جو کھائے گا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا، مرے گا، بخار ہوگا اس کو، اس لیے وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ جب بھی صدقہ کرے نا تو چوتھے پارے کی پہلی آیت ضرور ذہن میں رکھ لیجیے، چوتھے پارے کی پہلی آیت جب بھی صدقہ کرے اس سے یہ جواب سمجھ میں آئے گا کالے بکرے والا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تم پسند کرتے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں اساتذہ کا ایک لطیفہ سنا دوں کہ وہ شاگرد نے کہا اپنے استانی کو، استاد جی کو، کہ ہماری امی کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو ایک مرغی دیں گے۔ وہ کئی دن گزر گئے بعد کو، آخر اس نے شاگرد سے پوچھ لیا کہ بیٹا وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کی امی ہمیں مرغی دیں گی، تو شاگرد نے بڑی معصومیت سے کہا اب وہ ٹھیک ہو گئی، اب وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہ معاشرے کا رجحان،
ٹھیک ہے آپ کا بچا ہوا کھانا ہے، خراب چیز ہے، آپ اس کو صدقہ کر دیں، لیکن اس میں آپ ثواب کی نیت نہ کریں، آپ کو ثواب ایسے مل جائے گا، کسی کے کام آ جائے، لیکن نقصان دہ چیز ہو، خراب کھانا ہے وہ نہ دیں، سڑا ہوا کھانا ہے اگلا مر جائے گا کھائے گا وہ نہ دیں، وہ پھر گناہ ہوگا، اچھا بجائے صدقے کے گناہ ہوگا۔ اس لیے بکرا اگر کسی نے کہا میں صدقہ دوں گا، ذہن میں نیت کی ہے تو منت نہیں ہوئی، زبان سے کہا ہے تو منت ہو گئی ہے، اب بکرا ہی دینا پڑے گا، یا جو دوسری کوئی چیز مانی ہے تو وہ دینی پڑے گی۔ لیکن دور جدید کے اندر آپ بکرا دینے کے بجائے کہتے ہیں جان کا صدقہ ایک مرغی دے دیں، ایک مرغی دے دیں، بیچارے نے کتنی کلو، 500 روپے کلو، 600 روپے زیادہ ہو گئی، وہ بیچارہ مرغی کھا لے گا، صدقہ کا ثواب، جان کا ثواب، بالفرض ذہن میں ایک ہے میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ایک مرغی دے دیں۔ اگر آپ ایک پاؤ گوشت لے کر اس کو دے دیں تو ایک کالے بکرے سے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ، زیادہ ثواب ملے گا، تو بیچارہ گوشت نہیں کھا سک رہا لیکن یہ تو کھا لے، اس لیے بکرا دے دیں، اللہ توفیق دے ضرور دے دیں، لیکن وہ والا بکرا نہیں۔ جی جواب مکمل ہو گیا جی۔ حدیث کے الفاظ میں سنا تو ان کا پتہ کیا سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بکری کا کھر بھی اگر کوئی دے نا تو وہ بھی صدقہ کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب کوئی بندہ سوچے کہ حدیث میں کھر کا لفظ آتا ہے لہذا میں کھر ہی دوں گا، تو غور سے حدیث کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، لا تحقرن من المعروف، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو بفرس شاۃ، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی۔ اب وہ فرسن جو ہے نا وہ کھر کو بھی کہتے ہیں، پائے کو بھی کہتے ہیں، پائے کا حصہ بھی ہوتا ہے، اور جو پائے کے شوقین ہیں ان کو پتہ ہے پایا کتنا مہنگا ہوتا ہے، 400-500 روپے دیتے ہیں، وہ اتنا سا ہڈی اور ساتھ تھوڑا سا گوشت لگا ہوا، گوشت بھی نہیں ہوتا، پتہ کھال ہوتی ہے، کھال کھانا حلال ہے، کھال کھانا حلال ہے جانور، حلال جانور کی، لہٰذا وہ پائے کے اوپر کھال ہوتی ہے، تو وہ جو پائے خریدتے ہیں نا ان سے پوچھے گا کہ یہ صدقہ کتنا اونچا صدقہ ہے، یہ معمولی صدقہ نہیں ہے جناب، ہاں اس لیے پایا آپ کسی کو پکا کر یا کچا صدقہ کریں گے تو آج کل یہ مہنگا ترین صدقہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دور میں معمولی ہوگا کہ بس معمولی صدقہ بھی ہو نا اس کو حقیر نہ سمجھو، اور ایک حدیث میں ہے ولو بتمر، اگرچہ ایک کھجور ہو، ایک کھجور ہے نا صدقہ کر دی ثواب مل جائے، تو صدقے کی کوئی حد نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ آج کل کریم اوبر وغیرہ پر اکثر لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں اور کچھ اکثر بغیر کریم اوبر کے چلاتے ہیں تو ان میں کوئی چیز رہ جاتی کسی سواری کی تو بندہ کیا کرے؟ یہ بندہ نا خود اوبر کریم نہیں چلاتا جو سوال کرنے والا ہے، یہ خود نہیں چلاتا، اس لیے کہ اللہ کے بندے ہی اوبر کریم چلاتا ہے تو اس کے جو ہے موبائل میں سارا نقشہ آیا ہوا ہے اس کے گھر کا، پھر کہتا ہے وہ نہیں بندہ نہیں ملتا، یہ سوال غلط ہے، یہ اوبر خود نہیں چلاتا، اچھا ورنہ جو اوبر چلاتا ہے ڈرائیور ہوتا ہے اس کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے اس کا، کہاں چھوڑا سواری کو کہاں لے کر گیا فوراً مل جائے گا، بندہ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے ایک تو یہ بات، باقی رہا کہ ایک سواری میں کوئی چیز رہ گئی تو جی آپ کے پاس پورا اس کا ڈیٹا موجود ہے، اپنی جیب میں نہ رکھیں، اس کو واپس کر کے آئیں، آپ کے پاس ساری کیفیات موجود ہیں اس کی۔ بالفرض آپ نے اسٹیشن پہ اتارا تب بھی کہیں سے لیا ہی ہے نا آپ نے، اس کو وصول تو کیا نا کسی گھر سے، اگر سڑک سے وصول کیا بالفرض، اب میں آگے جزئیات بتاتا ہوں، سڑک سے وصول کیا پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، جا کے ہوائی اڈے پہ چھوڑ دیا پتہ نہیں کہاں گیا، تو ایسی صورت میں تلاش کرنے کی کوشش کر لی جائے، اور پھر اس نے موبائل پہ آپ کو میسج کر کے گاڑی منگوائی ہے، اس کا موبائل نمبر آپ کے پاس موجود ہے، میں نے بڑی گہرائی تک نا میں نے اس کو سمجھا ہوا ہے اوبر کریم کو نا، تو یہ بڑی اچھی طرح مل سکتا ہے، بالفرض پھر بھی نہ ملے تو ایسا بندہ پھر صدقہ کر دے، اس کو صدقہ کر دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آخر وقت میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا، وضاحت کر دیں، نہیں
ایک کوئی اور حدیث ہے. اچھا، بیوی شوہر بیوی میاں بیوی آپس میں میاں بیوی ہوتے ہیں، اگر میاں بیوی ہے اس کو زنا کا گناہ نہیں ہوتا. اگر انہوں نے کہیں حدیث پڑھی ہے تو اس کا حوالہ یا الفاظ ہوں تو تب بات ہوگی، ورنہ نہیں. جی 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 لا تحقرن من المعروف، لا تحقرن من المعروف ولو بفرس شاة، فا را سین نون، بفرس با فا را سین نون، شاة بکری، شین الف تا. جی جی ایک صاحب نے طلاق کا مسئلہ پوچھا ہے، تو انہوں نے سوال اس نوعیت کا کیا ہے کہ میرے بہن کی شوہر نے میری بہن کو گھر والوں کے سامنے پورے ہوش و حواس میں 3 طلاقیں دی، پھر گھر لے گیا، پھر جھگڑے ہوئے، پھر طلاق دے دی، پھر وہ منا کر لے آیا، اب پھر سے وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے، لیکن گھر والے نہیں بھیج رہے کہ طلاق ہو گئی، اب رشتہ حلال نہیں ہے، لیکن مسجد ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. اب اس نے یہ شرط رکھی کہ میں کسی مولوی، کسی عالم، کسی مفتی کو نہیں مانتا، مجھے قرآن کی روح سے وضاحت دی جائے کہ طلاق جسے میں نے دی ہے اس طرح طلاق ہو گئی ہے، ورنہ میری بیوی کو گھر بھیج دی. تو میری بہن بھی ہے اس کے ساتھ جانے پر راضی ہے، لیکن والدہ اور باقی نہیں جانے دے رہے. جی تو اس کے لیے جامع شفیع تشریف لے آئیے. لیکن اس کہہ رہا ہے کہ کسی نے اس کو کہا جامع شفیع چلتے ہیں، لیکن وہ قرآن کا کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک سے وضاحت کر دو. تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ جو بندہ اصرار کرے نا کہ قرآن سے ثابت کرو، پہلی بات تو سمجھ جائیں کہ وہ منکر حدیث ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، اسے بات ہی ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی. منکر حدیث مسلمان نہیں، میں حدیث کو نہیں مانتا، مسلمان ہی نہیں. پہلے کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، پھر دیکھیں گے میاں بیوی ہے بھی کہ نہیں. ایک تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، جو بندہ اصرار کرے نا قرآن سے دکھاؤ، بس اس کے اندر بیماری وہ ہے انکار حدیث کی. پہلے اس کو بیماری کو دور کرے. وہ فرض واجب ہے، وہ بھی وحی الہی ہے، ہاں قرآن بھی وحی الہی، حدیث بھی وحی الہی، بڑی اس کی تفصیل موجود ماشاءاللہ. اب انہوں نے کہا کہ قرآن سے دکھائیں. جی قرآن خود پڑھ لو، دکھانا کیا ہے؟ سورہ بقرہ الطلاق و مرتان والا پورا رکوع پڑھ لے، پورا اللہ نے طلاق کا بتایا، بس انہوں نے دے دی، ہو گئی. تو قرآن سے ثابت ہے. قرآن یہ تو میں نے اس لیے بتایا کہ حدیث کے بارے میں کہتا قرآن سے دکھاؤ، تو میں نے کہا جو قرآن سے اصرار کرے نا قرآن سے دکھاؤ، وہ سمجھ لیں کہ منکر حدیث ہے. تو یہ فتنہ انکار حدیث بہت عجیب و غریب چیز ہے. اس لیے کہ جو بندہ حدیث کو نہیں مانتا نا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. راز کی بات بتا رہا ہوں، جو بندہ حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. کیوں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت قرآن سے ہوگی، رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ حدیث کو مانے بغیر ہوگی نہیں. تو اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ، قرآن کو بھی نہیں مانتا. اس لیے میں نے جواب دے دیا. بہرحال قرآن میں موجود ہے، پورا طریقہ موجود ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تو اتنی دفعہ کر لیا نا اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ثلاث، بڑے غور سے سننے والی حدیث ہے، بخاری شریف، ترمذی، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، جن کا مذاق بھی سنجیدگی. یعنی مذاق میں کیا نا، ہو گئے 3 چیزیں، النکاح والطلاق والعتاق. نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا. مذاق میں کہا میں آپ سے شادی، لڑکی نے آپ سے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، 2 گواہ موجود ہو نا، مولوی صاحب کے خطبہ سنت، خطبہ نہیں کوئی بات نہیں. اس نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مذاق میں اس نے کہا میں نے تمہیں قبول کیا، نکاح ہو گیا، 2 گواہ، وہ شرط نکاح ہو گیا. بعد میں لاکھ کہتے میں مذاق کر رہی تھی، نہیں ہو گیا. طلاق دی مذاق میں، ہو گئی. بعد میں لاکھ کہتا رہے میں تو مذاق کر رہا ہوں، ہو گئی. بڑی توجہ سے بات سننے والے، اس لیے بڑا لمحہ فکریہ کہ لوگوں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ.
ایک صاحب نے کہا کیا گروی پر گھر لے کر کرائے پر دیا جائے تو کیا یہ سود میں آتا ہے، اور اگر اس کرائے میں سے کچھ پیسے مالک کو دے دیے جائیں پھر بھی سود رہے گا؟ اس کے بارے میں گروی رکھنا ٹھیک ہے۔ گروی کیا ہوتا ہے؟ رہن رکھنا، کہ آپ نے اپنا گھر کسی کو گروی رکھوا دیا اور اس سے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے لے لیے، کاروبار میں لگا لیے۔ وہ مالک اس گھر میں، وہ جس نے پیسے دیے، جس نے آپ نے دے دیا نا وہ گھر اس کو، اب جس نے پیسے دیے ہیں وہ اس گھر میں رہائش بھی نہیں رکھ سکتا، سود ہو جائے گا۔ قرض دے کر آپ اس پہ کوئی نفع نہیں کما سکتے۔ کل قرض جر نفعا فهو حرام، ہر وہ قرض جس پر کچھ بھی نفع ہوگا وہ حرام ہوگا، اس لیے وہ اس گھر میں رہے تو حرام۔ اور اگر وہ گھر کرائے پر، وہ جس نے پیسے دیے وہ گھر کرائے پر دے کر کرایہ لے گا، وہ بھی سود۔ اب آپ بھی سوال کریں گے کہ پھر وہ گھر دینے کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ اس کے گھر قبضے میں دے دیں، اس کو تالا چابی لگا دیں، بس ٹھیک ہے، وہ گھر اس کے قبضے میں رہے گا، تالا چابی لگا دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیکار نہ جائے، اس کو کرائے پر دے دیں، ٹھیک ہے، کرائے پر دے دیں، وہ کرایہ آتا رہے، وہ جو پیسے دینے والا وہ لیتا رہے، جب قرض مکمل ہو جائے واپس کر دیں، اتنا ہی۔ 1 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ قرضہ دیا، سالانہ 10 لاکھ روپیہ کرایہ آ گیا، ٹھیک ہے، 10 سال میں وہ گھر واپس ہو جائے۔ وہ کرایہ رکھے اسی قرض کی مد میں پورا جائز، لیکن اس کے لیے علماء سے رجوع کر لیا جائے تو بڑی اچھی خاصی گنجائشیں موجود، بڑے حل موجود ہیں اس کے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ اگر وہ خود رہے گا تو بھی سود، اور اگر کرائے پر دے گا اور پیسہ اپنے پاس رکھے گا اس اصل رقم کے علاوہ تو بھی سود۔ ایک صاحب نے کہا آن لائن ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا نہیں کسی بھی قسم کی؟ نہیں، جائز، آن لائن ٹریڈنگ کرنا جائز۔ آپ پیسے دیتے ہیں، آپ چیز خریدتے ہیں، 100% جائز۔ پیسے دیتے ہیں، چیز خریدتے ہیں، 100% جائز۔ یہ جتنی کمپنیاں ہیں، گھروں میں آپ چیزیں منگواتے ہیں، سودا منگواتے ہیں، مشینری منگواتے ہیں، سب جائز۔ لیکن پیسے بھی ہوائی، چیز بھی ہوا، پیسے بھی ہوا، چیز بھی ہوا، اور وہ جناب کوائن جو چمک رہے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر وہ پیسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ چمکتے ہوئے کوائن بھی پیسے نہیں ہیں۔ سمجھ گئے آپ سارا نہ؟ وہ چمکتے ہوئے کوائن پیسے ہیں، جو خرید رہے ہیں وہ آپ نے نہ لینے کا آپ کا ارادہ ہے، نہ دینے کا ارادہ ہے، نہ بیچنے کا ارادہ ہے، ہوائی چیز خرید رہے ہیں، ہوائی پیسہ دے رہے ہیں، سارا حرام، سود، بیکار۔ آن لائن میں نے کیا کہا؟ پیسے دیں، چیز منگائیں، 100% جائز، بس اس میں دھوکہ نہ ہو، جتنا مرضی منافع کمائیں، جتنا مرضی سستا بیچے، مہنگا بیچے، جائز، بس لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں میزان اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے جس میں رقم کے حساب سے پروفٹ ملتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی، رقم کے حساب سے پروفٹ نہیں ملتا۔ آپ میزان بینک سے بائک لینی ہے جس میں بائک کی مکمل رقم ادا کرنے کے بعد 40,000 اضافی دینے ہوں گے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 40,000 اضافی نہیں دینے پڑیں گے، غور سے ان کے معاہدے کو پڑھیے، معاہدے کو پڑھیے، اور اس میں اجارہ کہتے ہیں اس کو، اجارہ، کرائے پر دینا، کہ آپ عام بینک کیا کرتے ہیں، گاڑی آپ کو دیتے ہیں، آپ مالک ہو جاتے ہیں، بعد میں آپ ان کو جتنی رقم ہوتی ہے اس سے بڑھا کر پیسے واپس کرتے ہیں، یہ عام بینکوں میں یہ ہوتا ہے، گاڑی کے مالک آپ ہوتے ہیں۔ میزان بینک اور اسلامی بینک اجارہ کرتا ہے۔ اجارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ گاڑی کے پیسے ادا کرتے ہیں، اور گاڑی کے مالک وہ بینک ہوتا ہے، آپ نہیں ہوتے، آپ کرائے پر چلائیں گے اور وہ کرایہ ادا کرتے رہیں گے ان کو۔ جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے آپ گاڑی کے مالک ہو جائیں گے، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ وہی ابھی نہیں گھر بتایا میں نے کہ گروی گھر رکھا اور وہ کرائے پہ چڑھا دیا، اب وہ کرایہ آ رہا ہے، وہ پورا وصول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ قرض پورا ہو جائے گا گھر واپس دے دیں، اجارہ، بالکل وہی چیز۔ تو اس لیے اسلامی بینک جب کرتا ہے تو وہ اجارہ ہوتا ہے، اس میں آپ اس چیز کے مالک نہیں بنتے بلکہ آپ کرایہ دار ہوتے ہیں۔
تو یہی چیز بالکل درست. اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا ناک یہاں سے پکڑیں تو کہتے ہیں حرام، یوں گھما کر ہاتھ ناک پکڑیں تو کہتے ہیں حلال. تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک. اگر شریعت نے کہا ہے یوں ناک پکڑنا حرام، ہم کہیں گے حرام. شریعت کہتی ہے یوں گھما کر ناک پکڑنا حلال، ہم کہیں گے حلال. بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی. جی. ایک صاحب نے کہا کہ حدیث پاک ہے کہ وطر کو مغرب کی نماز کی طرح ادا نہ کرو. یہ شاید سنن نسائی کی حدیث ہے. کیا ہمیں 2 رکعت الگ اور 1 رکعت الگ پڑھنا چاہیے وطر کے لیے؟ اصل میں یہ نا اختلافی بات ہے، فرقہ وارانہ بات ہے، لیکن چونکہ فقہا کا اختلاف ہے، ہم پڑھاتے بھی ہیں یہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں وطر کی 1 رکعت ہوتی ہے، وطر 1 رکعت ہوتی ہے. حالانکہ پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وضو کر کے اور 1 رکعت پڑھ کے چلے گئے کہ 1 رکعت میں پڑھ لی وطر ہے. کوئی حدیث نہیں ملے گی. سوال ہی پیدا نہیں. نہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں حدیث کے ماہرین ہیں، ان سب کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کسی ایک ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ وطر 1 ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وطر پڑھے. اختلاف کس میں ہے؟ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا کہ نہیں پھیرا، بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے. تو اس میں اختلاف ہے فقہا کا. بعض فقہا کہتے ہیں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھے. لیکن اکیلے 1 رکعت پڑھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے ذخیرے حدیث میں کہیں نہیں. اور نہ کوئی مانتا، کوئی فقیہ نہیں کہتا کہ جی آؤ 1 رکعت وضو کر کے 1 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ. کوئی نہیں کہتا ایسی خام. تو یہ فقہی اختلاف ہے اور احادیث موجود ہے دونوں طرف. تبھی تو ائمہ میں اختلاف ہے. یہ ائمہ کا اختلاف ہوتا ہے نا، یہ نہیں گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، اپنی سوچ اپنا دماغ نہیں ہو، وہ نہیں. اس کے لیے روایات کا اختلاف ہوتا ہے، اس کی بنا پر فقہا میں اختلاف. یہ روایت بھی ہے، یہ ہاتھ یہاں باندھنے کی بھی، سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی روایت ہے، ناک کے نیچے باندھنے کی بھی روایت ہے. ایک وہ اس پر عمل کر لیتے تھے، اس پر عمل کر لیتے. جائز، دونوں درست، بالکل حدیث سے ثابت ہو دونوں درست. کیا بغیر بدبو اور بغیر آواز کے ہوا کے خارج ہو جائے تو وضو باقی رہتا ہے؟ جی، بدبو بھی نہ آئے، آواز بھی نہ آئے، اور یہ قسم کھا سکتا ہو کہ میرے جسم میں سے ہوا نکلی ہے تو وضو کرنے جائے. ترمذی شریف کی عبارت کا ترجمہ سنا رہا. اگر اتنا یقین ہو نا، آواز بھی نہیں آئی، بو بھی نہیں آئی، لیکن قسم کھا سکتا ہے، اتنا یقین ہے. اور اگر شک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا، مت جانا مسجد سے باہر جب تک کہ یقین نہ ہو جائے. ایک دفعہ اس شک پہ چلے نا تو بس 10 دفعہ 15 دفعہ وضو کرنا پڑے گا، پکی بات ہے. کیونکہ شک شیطان ڈالتا ہے. ابھی تیرا وضو نہیں ہوا، ایک دفعہ اور بس ٹھیک. شیطان کی بات مان لی، رحمان کی بات نہیں مانی. رحمان کہتا ہے کہ نہیں وضو ٹوٹا، شیطان کہتا ہے ٹوٹ گیا. یہ شیطان کی بات مان کر چلتا ہے، یہ چلتا ہی رہے گا، پھر 10 دفعہ وضو کرے گا. اس لیے شک کا علاج بھی یہی ہے کہ رحمان کی بات مانے، شیطان کی بات نہ مانے. اور وسوسہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. بس یہ وسوسے کا علاج ہے باقاعدہ. ایک صاحب نے کہا نماز پڑھتے ہوئے دل ایسا کہتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، مطلب جلدی پڑھی ہوتی ہے. جی پڑھ لیں، جلدی پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعے کی نماز پڑھاتے تھے تو کہتے تھے اذا امن الامام فلیخفف الصلاۃ. جب امام جو امامت کرائے تو اسے چاہیے کہ نماز کو ہلکا کر کے پڑھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اجتماعی نماز جو ہوتی ہے وہ جلدی پڑھاتے تھے. بیچ میں وجہ بھی بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کیوں جلدی نماز پڑھاتا ہوں. اس لیے کہ فیکم الضعفاء، اس میں سے کمزور لوگ بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، سارے آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. بہت سے حضرات مجھے کہتے ہیں آپ جمعے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، 35 مصلے سنائے، اور رمضان میں 2 رکعتوں میں جب وہ مجھے 20 تاریخ کو پورا کرنا ہوتا تھا، کبھی رمضان میں عمرے کا ہو جاتا تھا تو میں 15 تاریخ کو مکمل کرتا تھا. 15 تاریخ کو مکمل کرنے کا مطلب پتہ ہے 2 پارے، اور 2 رکعت میں کبھی آدھا پارا، 2 رکعت میں آدھا پارا، 1 رکعت میں 1 پاؤ. عادت الحمدللہ. لیکن یہاں جمعے میں کی نا تو آدھا مجمع آئندہ جمعے نہیں آئے گا. آئندہ جمعے نہیں آئے گا، یہ تو تھکا دیتا ہے مولوی. یہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں
تسبیحات سنت کے مطابق، قراءت سنت کے مطابق، رکوع سنت کے مطابق، سجدہ سنت کے مطابق، قیام سنت کے مطابق، اتنی جلدی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نماز ہو گئی آپ کی۔ لیکن جلدی میں سنت عمل چھوڑ دیا کیسے، اور واجب چھوڑ دیا۔ اب رکوع میں گئے، میرے ہاتھ کو غور سے دیکھیے گا، رکوع میں گئے واجب چھوٹ گیا، سجدہ صاحب کیجیے، نہیں کیا نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تعدیل ارکان واجب ہے، تعدیل ارکان واجب ہے۔ یوں سجدہ کیا، بس سر رکھا چونچ کی طرح ٹھونک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے مرغا ٹھونک مارتا ہے، بس سجدہ کر دیا، اور سجدہ ہی نہیں ہوا، واجب چھوٹ گیا۔ فرض ادا ہو گئے، فرض سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی کو ٹیکنا، ایک دفعہ ٹیکا فرض ادا ہو گیا، لیکن ایک دم کھڑا ہو گیا، اٹھ گیا، واجب نہیں پورا ہوا، تعدیل ارکان۔ تو جلدی کی میں نے حد بتائی ہے کھل کر، آپ جلدی نماز پڑھ لیں، لیکن کوئی واجب نہ چھوٹے، کوئی سنت نہ چھوٹے۔ اس لیے کبھی ہوتا ہے بندے اسٹیشن پہ جا رہے ہیں، کوئی کام ہے، جلدی نماز پڑھنی ہے، آپ نے پڑھ لیجیے، پڑھ لیجیے جی۔ 3 دفعہ کی بجائے ایک بار پڑھ لیں، تسبیح ایک دفعہ بھی نہ پڑھے نا، سجدہ ادا ہو گیا، لیکن ایک دفعہ پڑھ لی سنت ادا ہو گئی، 3 دفعہ پڑھ لی سنت ادا ہو گئی۔ اور یہ ساری نفسیاتی کھیل ہے، 3 دفعہ اور 1 دفعہ سے کوئی دیر نہیں لگتی، یہ سارا نفسیاتی کھیل ہے۔ گھڑی دیکھ لیں، گھڑی دیکھ لیں آپ، ساری سنتوں کو چھوڑ کر نماز پڑھ لیں، ٹائم اتنا ہی لگے گا، یہ ویسے نفسیاتی کھیل ہے۔ اچھا، اس لیے میں جمعہ کوشش کرتا ہوں جمعہ ہلکا ہلکا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جمعے میں بھی سجدے میں نہ اتنا وقت، رکوع میں بھی اتنا وقت لگا دیتے ہیں، بیچارے کمر درد والے بھی تھک جاتے ہیں۔ نہیں، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کھڑے ہو جائیں، رکوع پورا ہو گیا، سنت پوری ہو گئی۔ تو خاص طور پر اجتماعی جب نمازیں ہوں نا ان کے اندر، اب فجر کی نماز میں لمبی قرات ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، لمبی قرات کریں۔ ایک صاحب نے کہا ایک جائز کام اگر رشوت دیے بغیر بالکل نہ ہو تو اس جائز کام کے لیے رشوت دینا جائز ہے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے جائز کام نہیں، کوئی اپنی ضرورت، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مجبوری کے وقت میں خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے، یہ بالکل بیکار جملہ ہے، کوئی حلال نہیں ہوتا، بالکل غلط بات کہ جی مجبوری کے وقت میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کیا نا رشوت کے بارے میں بھی یہی کرتے ہیں، مجبوری کے وقت میں حرام حلال ہو جاتا ہے، بالکل نہیں ہوتا، اچھی طرح یاد رکھیے۔ آیت پڑھتا ہوں جس آیت میں اللہ نے یہ اصول بتایا نا کہ اگر مجبوری کا وقت ہو تو آپ حرام کھا سکتے ہو، وہ آیت ہے، اس کو پڑھیے گا ذرا، ترجمہ اس کا پڑھیے گا، سورۃ البقرہ کی آیت 173، آیت نمبر 173، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو شخص مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، لیکن شرعی احکام سے بغاوت نہیں کر رہا، ولا عاد، حد سے آگے نہیں بڑھ رہا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مجبور ہو گئے نا، یہ بندہ آپ کا کام نہیں کر رہا نا، گھر سارا تعمیر ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نقشہ ہی پاس نہیں کر رہا، بے بس ہو گئے نا، رشوت دیے بغیر نہیں کر رہا، رشوت دیں گے مجبور ہو کے، ہے ابھی بھی حرام، دینا بھی حرام، لینا بھی حرام، صرف یہ کہ گناہ نہیں ہوگا۔ رشوت ہے حرام، اچھا حلال نہیں ہوتی، فکر نہ کریں، جتنا مرضی بندہ مجبور ہو، مر رہا ہو نا بندہ، جان کا بھی خطرہ ہو اور حرام چیز کھائے بغیر زندگی نہیں گزر رہی، حرام چیز کھا لے وہ حرام ہی رہے گی، اچھا پیٹ میں جا کے بھی حرام رہے گی، لیکن اس کو کیا نہیں ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا، بات مکمل ہوگی۔ تو مجبوری کے وقت میں خنزیر حلال نہیں ہوتا، فکر نہ کریں، اچھا گناہ نہیں ہوگا، بات ختم ہوگی۔ اور رشوت کے بارے میں بھی اصول مکمل ہو گئے۔ اور ہمارے معاشرے میں نا رشوت دینے والے سارے اپنے آپ کو صوفی سمجھتے ہیں، اور جو رشوت جس کو دیتے ہیں نا اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک عجیب نفسیات ہے ہمارے معاشرے کی۔ کیوں؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ دیکھیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا شادی بیاہ کے مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں نا آج کل بس ہر طرف کرپشن ہے، ہر طرف کرپشن ہے۔ دیکھیں نا اب میں نے وہ گیس کی پائپ لائن لگوانی تھی، فلاں کنیکشن لگوانا تھا، اب میں نے اس کو نا 10,000 روپے دی، اور میں مکان بنا دوں، نقشہ پاس کروانا تھا، 1 لاکھ روپیہ میں نے رشوت دیا،
کھل کر کہتے ہیں پوری مجلس کے اندر، کیونکہ رشوت دینے والا اپنے آپ کو صوفی سمجھتا ہے، نیک پارسا، اور جو لینے والا وہ برا ہے۔ حالانکہ حدیث پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ لوگ میں بعض افسروں کو راشی کہتے ہیں، وہ فلاں افسر بڑا راشی افسر ہے، لفظ جملہ غلط ہے، حدیث کے مطابق غلط ہے۔ راشی کہتے ہیں رشوت دینے والا، مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والا، تو وہ جو افسر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرتشی۔ اب کبھی کوئی ڈی ایس پی، ایس پی، کوئی بڑا کوئی ایم ڈی وغیرہ، ڈی ایم ڈی وہ فلاں کبھی بیٹھ کے کہتا ہے ہاں میں نے 1,00,000 روپے رشوت لی ہے، کوئی کہتا ہے ہاں ایسے ہی کام کا؟ دینے والا بولتا ہے، دینے والا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، حالانکہ یہ بھی جہنمی ہے، اور پہلے یہ جہنمی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کا نام لیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اس حدیث پر ڈنمارک والوں نے عمل کر کے اپنے پورے ملک میں سے رشوت کو ختم کر دیا، اطلاع عرض ہے، نیٹ پہ دیکھیں کرپشن فری ملک کون سا ہے دنیا میں، تو 1 نمبر پر سوئٹزرلینڈ اور نمبر 2 پہ ڈنمارک۔ آج کل نیٹ پہ دیکھیں کرپشن فری کون ہے، 0 کرپشن ڈنمارک کے اندر، جانا ہوا خود گھسا اس معاشرے کے اندر، گھس کر جا کر دیکھ کر آیا، پوچھ کر آیا کیا ہوا، رشوت یہاں کوئی نہیں لیتا، پتا ان کا جواب کیا تھا؟ یہاں دیتا ہی کوئی نہیں۔ کہتا تھا آپ آفر کر کے دیکھیں، ابھی کسی کو ہم کوئی کام کروانے کے لیے ویزا یہ وہ پاسپورٹ آپ آئے ہوئے ہیں نا، تو وہ ذرا آفر کر کے دیکھیں، آپ پہلے جیل میں جائیں گے، کیونکہ یہ شکایت کر دے گا کہ اس نے مجھے آفر کیا، صرف آفر کریں گے میں تمہیں پیسے دوں گا کام کر دو، آپ پہلے جیل میں جائیں گے۔ انہوں نے حدیث پر عمل کیا، پہلے راشی کو جیل میں ڈالا، مرتشی کوئی رہا ہی نہیں، رشوت دینے والے کو جیل میں ڈال دو، رشوت لینے والا کوئی رہے گا، جسے صوفی نہ بنے اس مسئلے میں۔ اس لیے راشی رشوت دینے والا پورا گناہ گار ہے۔ آپ کو ذاتی بات بتاؤں، جب میں ریٹائر ہوا نا تو مجھے سب ساتھیوں نے کہا تھا کہ 10% دینا پڑے، آپ کی نہ پینشن جاری ہوگی، نہ آپ کو پیسے ملیں گے، نہ فلاں ملے گا، نہ فلاں ملے گا۔ میں نے اپنے کاغذات کو رشوت کیوں دینی پڑتی ہے؟ نہ ہمارے پاس پے سلپ ہوتی ہے، نہ ریکارڈ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ کاغذات پورے ہوتے ہیں۔ اور میں جب ریٹائر ہوا تو میرے پاس لیکچررشپ 30 سال پرانا جو اشتہار اخبار میں آیا تھا نا جاب کا، اس کی کاپی بھی لگی ہوئی تھی میری فائل، ذاتی فائل، اور ایک پے سلپ اور ایک کاغذ ایک فائل بنائی ہوئی تھی، اس میں لگاتا جاتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے وقت مجھے پتہ تھی سب باتیں، اس وقت بھی پتہ تھی، ریٹائرمنٹ میں وہ جو کاغذ مانگتے تھے میں نکال کے دے دیتا تھا، شاید مجھے چند کاغذات کے علاوہ کوئی بنوانا ہی نہیں پڑے۔ پھر بھی جمع کرا دیا تو انہوں نے کہا جی 10%۔ ایک دفعہ گیا تھا میں تو کہنے لگے آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ نہ آیا کریں، کسی کو بھیج دیا۔ سمجھ وہ میری شکل و صورت دیکھی نا، تو کہنے لگے آپ خود نہ آیا کریں، آپ نیک آدمی، کسی کو بھیج دیا کریں۔ میرا بھی جواب بڑا خوبصورت جواب تھا، نہ کوئی آئے گا نہ میں آؤں گا۔ الحمدللہ 10 روپے نہیں دینے پڑے کسی محکمے میں، سب کام ہوا۔ مایوس نہ ہو، چلو پاکستان کو برا نہ کہیں، پاکستان کو برا نہ کہیں۔ اس وقت چند محکموں کے نام بتاتا ہوں کہ جن میں دعویٰ ہے میرا، میں خود جاتا ہوں محکموں میں، وہاں رشوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ پاسپورٹ، آپ کے کاغذات پورے ہیں، کوئی آپ سے رشوت نہیں مانگے گا، آپ اللہ داخل ہو، وہ الگ بات ہے، وہ آپ کام کروانا، جلدی کرنا، لائن میں نہیں لگنا، ادھر ایجنٹ کو باہر سے پکڑ کے گھما کے بولا، ایسے کام بیکار باتیں۔ پاسپورٹ پاکستان کے اندر رشوت نہیں مانگے گا آپ سے کوئی۔ شناختی کارڈ، آپ کے کاغذات پورے ہیں، آپ سے رشوت کوئی نہیں مانگے گا، کروا کے دے گی۔ بندہ غلط ہے، کام غلط ہے، وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ 2 محکمے ہو گئے، شناختی کارڈ، پاسپورٹ۔ میں نے کہا پاکستان کو برا نہ کریں، ابھی بھی چند محکمے۔ بینکوں کے اندر یہی حال، رشوت نہیں، اگر آپ کا کام صحیح ہے، کاغذات ٹھیک ہے۔ ڈومیسائل کا محکمہ اس وقت رشوت ختم ہو چکی ہے وہاں پر۔ مجھے تو پیغام آیا بعد میں کہ آپ کا ڈومیسائل مل گیا بچوں کا، تو کیا کسی نے رشوت تو نہیں دی؟ میسج آیا موبائل پہ
میں نے جواب نہیں دیا، میں نے کہا آگے گھر آ گیا تھا ڈومیسائل نا ڈاک کے ذریعے، تو میں نے پیغام نہیں دیا، تو پھر اگلے دن فون آیا کہ آپ کو ہمارے اطلاع کے مطابق ڈومیسائل آپ کو مل گیا ہے، لیکن آپ نے میسج کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے مل گیا تھا، رشوت بھی کسی نے دی تو میں کیا جواب دوں؟ کہتے تھے ہمارے کمپیوٹر پر وہ والا پیغام آپ کا نام فلیش ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ اپنے موبائل سے نہیں لکھیں گے کہ مجھ سے کسی نے رشوت نہیں دی، پاکستان۔ میں نے پھر کیا، کہنے کہ میسج کریں، ہماری جان پہ بنی گئی، آپ میسج کریں کہ کسی نے رشوت نہیں دی اور مجھے مل گیا ہے ڈومیسائل۔ اسی طرح ڈرائیونگ لائسنس لاہور کے اندر رشوت نہیں، رشوت نہیں، ہاں آتا نہیں، بلا نہیں، یہ نہیں، بندہ خود رشوت ٹاؤٹوں کو پکڑ کر دائیں بائیں، آپ جائیے، آپ کو ڈرائیونگ آتی، ٹیسٹ دیجیے، کاغذات جمع کیجیے، فیس جمع کیجیے، کوئی آپ سے رشوت نہیں لے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو برا نہ کہے گا، چلو کہ انسان رشوت دیتے وقت خود دینے والا برا ہوتا ہے، ہم دینا بند کر دیں، لوگ لینا بند کر دیں، آپ اپنا مزاج بنا لیں نہیں دینی رشوت۔ یہ بجلی والا فلاں، پہلے تو ڈاکی کو رشوت دینی پڑتی تھی، ڈاکی کو آپ چائے پانی پلائیں گے تو ڈاک آپ کے گھر پہ کھائیں گے، اور جب آپ عادی بنا دیں گے اس کو، اب لائن مین ہے ان کو عادی بنا دو، اتنے پیسے دے دو، ذرا بل میں یوں کر دو، فلاں کر دو، میٹر میں یوں کر دو، ٹھیک ہے، وہ سمجھ جائیں گے دینے والا۔ نہ دے تو آپ سے کبھی رشوت مانگی کسی بل، بجلی کے بل کی کوئی نہیں مانگتا۔ تو سب سے پہلے کس کو بند کرنا ہوگا؟ راشی کو، دینے والے کو بند کرنا ہوگا، بس اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ گناہ گار ہے، آپ دینا بند کر دیں، پاکستان میں رشوت لینے والے کوئی نہیں رہے گے انشاءاللہ۔ رمضان میں تراویح پڑھنے کی جگہ قضا نمازیں ادا کرنا بہتر ہے؟ نہیں، قضا نمازیں آپ کے ذمہ فرض ہیں، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ قضا نمازیں آپ کے ذمہ فرض، تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اگر کوئی بندہ تراویح نہ پڑھے، قضا نمازیں پڑھے، ٹھیک ہے، اس کی نمازیں قضا ہو گئی، سنت مؤکدہ چھوڑنے کا گناہ ہو گیا، بات برابر ہوگی، وہ الگ چیز۔ ہاں نفل کی، جو نفل ہوتے ہیں نا نمازوں کے بعد نفل، وہ نہ پڑھیں اور قضا نمازیں پڑھیں، بہت اچھا، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ نفل ہوتا ہے، نہ پڑھیں تو گناہ بھی نہیں، لیکن تراویح نہ پڑھنے کا گناہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ ایک شخص نانبائی ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے، اس نے صبح جلدی روٹی بنانی ہے نماز صبح سے قبل، تو وہ شخص غسل سے قبل کہیں دیر نہ ہو جائے، اس وجہ سے تیمم کر کے روٹی پکانا شروع کرتا ہے، درست ہے کہ نہیں؟ اور اس کا ہاتھ روٹی پکاتے ہوئے پانی کے ساتھ ٹچ بھی ہوتا ہے، نہیں، جب انسان بے غسل ہوتا ہے نا تو ہاتھوں پہ نجاست نہ ہو تو باقی پورے بدن میں نجاست حکمیہ ہوتی ہے۔ روٹی پکانے کے لیے نجاست حقیقی، نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حقیقی جو نظر آئے، ویزیبل، پیشاب، پخانہ، خون، پیپ، یہ کہلاتی نجاست حقیقیہ، نظر آتی، ویزیبل۔ اور جو نجاست حکمی ہوتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، بے غسل ہونا، نظر ہی نہیں آتا، بے غسل بندے کو آپ پہچان ہی نہیں سکتے، بے غسل وضو ٹوٹا وہ آپ پہچان ہی نہیں سکتے اس کا وضو ہے کہ نہیں، نظر ہی نہیں آتا۔ نجاست حکمیہ کے ہوتے ہوئے روٹی پکانا جائز ہے، نجاست حکمیہ کے ہوتے ہوئے، ہاتھوں میں اگر ناپاک پیشاب وغیرہ لگا ہوا پھر روٹی بھی ناپاک ہو جائے گی، وہ آٹا بھی ناپاک ہو جائے گا سارا۔ لیکن اگر بے غسل ہے تو روٹی پکا سکتا ہے اگر اس کے ہاتھ پاک ہو، کپڑے ناپاک ہو کوئی نہیں، ہاتھ پاک ہو۔ یہی چیز گھروں میں بیویوں کے اندر ہوتی ہے، جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، ان پر غسل واجب ہوتا ہے، ایام کے دنوں میں ان پر غسل واجب ہوتا ہے، کیا وہ روٹی نہ پکائے؟ کیا آپ اس کے ہاتھ کا کھانا پکانا کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، جائز۔ ایک صاحب نے کہا اچھا جو خواب کا ہے وہ الگ سے پوچھ لیجیے، خوابوں کی تعبیر اس میں نہیں بتاتا کیونکہ اس میں الگ سے چیزیں ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔